تو دوستوں اگر آپ کا بھی پاسپورٹ بنا ہے اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا پھر ایکسپائر ہونے میں 1 سال سے کم رہتا ہے، تو اس صورت میں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے اپنی فیس گھر بیٹھے اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے جمع کرانی ہو، آپ نے اپنی پکچر ID کارڈ یا پاسپورٹ کی پکچر کو ریسائز کرنا ہو، یا پھر آپ نے اپنے فنگر پرنٹ فارم کو اپنے موبائل سے ہی 600 DPI میں کنورٹ کرنا ہو، تو یہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرا نام ہے نوید احمد اور میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ لگے بیل کے بٹن پہ کلک کر کے آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں موجود گوگل کروم یا جو براؤزر بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد سرچ بار پہ کلک کر کے آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے onlinemrp.dgip.gov.pk۔ یہ ٹائپ کرنے کے بعد سرچ کریں گے۔ سرچ کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس ہے، تو یہاں ہم نیچے کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں ہم سکرول ڈاؤن کریں گے۔ سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں سے ہم اپنے پاسپورٹ کو پاکستان میں رہتے ہوئے یا پھر ہم بیرون ملک میں رہتے ہوئے اپنے پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر تو ہمارا پاسپورٹ پہلے سے بنا ہے تو ہم اس کو ابھی یہاں سے صرف رینیو ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس میں چینجنگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں پاسپورٹ آفس ہی جانا پڑے گا۔ لیکن بیرون ملک رہنے والے پاکستانی یہاں سے یہ تمام سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہم گیٹ اسٹارٹر پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں اگر تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو آپ نے رجسٹر پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو اس پہ میں ایک ویڈیو پہلے سے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس کو دیکھ کر آپ بھی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ میرا اکاؤنٹ پہلے ہی بنا ہے تو میں یہاں لاگ ان پہ کلک کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کا نادرا پاک آئیڈینٹی ایپلیکیشن پہ اکاؤنٹ بنا ہے تو اس سے بھی آپ یہاں پہ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں اپنا ای میل، پاسورڈ اور نیچے کیپچا کوڈ انٹر کر کے نیچے لاگ ان پہ کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو اس پیج پہ ہمیں 6 ڈیجٹس کا کوڈ انٹر کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں ہمارا ایک QR کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، جس کو ہم گوگل اتھینٹیکیٹر ایپلیکیشن کے ذریعے سکین کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں 6 ڈیجٹس کا کوڈ ملتا ہے جو ہم نے یہاں انٹر کرنا ہوتا ہے۔ کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے ویریفائی پن پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پیج ہے، تو نیچے ہے ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو، اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس ہے، تو پاسپورٹ کو رینیو کرنے کے لیے سب سے اوپر ہے نیو ایپلیکیشن، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے نیچے ہمارے سامنے سٹارٹ نیو ایپلیکیشن کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی، تو یہاں سب سے پہلے ہے آر یو اپلائنگ فرام پاکستان، کیا آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں؟ تو ہم یہاں پاکستان سے ہی اپلائی کر رہے ہیں، تو ہم یہاں یس پہ کلک کریں گے۔ تو نو وہ سلیکٹ کریں گے جو پاکستان سے باہر رہ کر اپنے پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کرنا چاہتے ہیں۔ یس سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے ہے رینیول آف پاسپورٹ فار پاکستانیز ریزائڈنگ ان پاکستان، تو یہاں ہم اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد نیچے ہمارے سامنے کچھ انفارمیشن ہے، وہ یہ کہ آپ تب اپنے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہو یا پھر ایکسپائر ہونے میں 1 سال سے کم کا ٹائم رہتا ہو، تو تب آپ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کچھ سوالات ہوں گے جن کے ہم یس یا نو کو سلیکٹ کر کے جواب دیں گے۔ تو یہاں سب سے پہلا کویشچن ہے کہ کیا آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا پھر ایکسپائر ہونے میں 1 سال یا 1 سال سے کم رہتا ہے، تو ہم تب ہی اپنے پاسپورٹ کو رینیو کر سکتے ہیں جب ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے یا پھر ایکسپائر ہونے میں 1 سال سے کم ہو، تو یہاں ہم یس کو سلیکٹ کریں گے۔ یس سلیکٹ کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ کہ کیا آپ اپنے پاسپورٹ میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے میریٹل اسٹیٹس، اسپاؤس نیم یا پھر سر نیم۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے پاسپورٹ میں آن لائن کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، تو ہم کوئی چینجنگ کرنا بھی نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم یہاں نو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے کویشچن ہے کہ کیا آپ مائنرز یعنی 18 سال سے کم عمر بچے کے نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ہم نو ہی سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آگے ہمارے سامنے ID کارڈ نمبر انٹر کرنے کا آپشن ہے، تو یہاں پہ ہم نے اپنا ID کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے۔ ID کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد آگے یہاں ایرو کے بٹن پہ کلک کریں گے، تو سسٹم آپ کا ID کارڈ نمبر ویریفائی کرے گا۔ تو اگر آپ کے ID کارڈ نمبر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کے یہاں گڈ کا ایرو شو ہوگا۔ اس کے بعد نیچے پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوگی وہ آپ نے یہاں باکس میں انٹر کرنی ہے، اور یہاں پہ آپ کو آپ کے پاسپورٹ نمبر کے کچھ ڈیجٹس بھی شو ہوں گے۔ پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ انٹر کرنے کے بعد نیچے سٹارٹ رینیول ایپلیکیشن پہ کلک کریں گے۔ سٹارٹ رینیول ایپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے پیج ہے،
تو یہاں ہماری یہ اپلیکیشن رینیول کے لیے ہے اور نیچے ہمارے سامنے 5 سٹیپ ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے اپلیکیشن ڈیٹیل۔ تو پہلا سٹیپ اپلیکیشن ڈیٹیل یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر اور نیچے پاسپورٹ نمبر پہلے سے ہی انٹر ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے اپلیکیشن پروسیسنگ پریورٹی۔ اگر ہم اپنا پاسپورٹ نارمل یا ارجنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن نارمل یا ارجنٹ کو ہم نے جہاں سے کر لینا ہے سلیکٹ۔ اس کے بعد نیچے ہے نمبر آف پیجز ریکوائرڈ۔ تو یہاں سلیکٹ پہ کلک کر کے اگر آپ کو 36 یا 72 پیجز میں پاسپورٹ چاہیے تو اس آپشن کو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے سلیکٹ۔ اس کے بعد نیچے ہے پاسپورٹ ویلیڈیٹی۔ تو یہاں سلیکٹ پہ کلک کر کے آگے آپ اپنا پاسپورٹ 5 سال کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا پھر 10 سال کے لیے تو وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اگر تو آپ کے یہاں نارمل سلیکٹ ہے تو آپ کو اوپر نارمل پاسپورٹ کی فیس شو ہوگی، اور اگر آپ کے یہاں ارجنٹ سلیکٹ ہے تو آپ کو ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس شو ہو جائے گی۔ تو آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھ کر اپلائی کر رہے ہوں تو آپ اس طرح سے نارمل یا ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے۔ تو جو پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ 6 منتھ سے زیادہ پرانی نہ ہو، آپ کی پکچر وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہو، آپ نے کوئی گلاسز نہ لگائی ہو، اور آپ کی پکچر سائز میں 20 KB سے کم ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے بروز پہ کلک کر کے ایک ایسی پکچر اپلوڈ کرتا ہوں جس کا سائز 20 KB سے زیادہ ہے۔ تو پکچر سلیکٹ کرنے کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کا سائز 1.7 MB ہے۔ تو یہاں جیسے ہی میں اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو آگے ہماری پکچر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پکچر یہاں اپلوڈ نہیں ہوئی، اور نیچے یہاں ہمیں کچھ ہدایت بھی شو ہو رہی ہے کہ آپ کی اپلوڈ کردہ پکچر کا سائز 20 KB سے کم ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کی فوٹو کا سائز بھی 20 KB سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کا سائز کم کیسے کرنا ہے، اس کو کمپریس کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنے براؤزر میں نیو ونڈو کو اوپن کر کے آگے آپ نے ٹائپ کرنا ہے image.pi7.org۔ یہ ٹائپ کرنے کے بعد سرچ کریں گے۔ سرچ کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے۔ تو یہاں آپ نے ریڈیوس ایمیج سائز ان KB پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے۔ تو یہاں آپ نے سلیکٹ ایمیج پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ جس پکچر کو ری سائز کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے کر لینا ہے سلیکٹ۔ پکچر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں باکس میں آپ کو جتنے KB میں پکچر چاہیے وہ سائز آپ نے یہاں انٹر کر لینا ہے۔ پکچر سائز انٹر کرنے کے بعد اگر آپ اپنی پکچر کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس کراپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پکچر کو جتنا کراپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے کر لینا ہے۔ پکچر کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد نیچے کراپ امیج پہ کلک کریں گے تو ہماری پکچر کراپ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پکچر کو ری سائز کرنے کے لیے ہم یہاں ریڈیوس سائز پہ کلک کریں گے۔ ریڈیوس سائز پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہماری پکچر کا سائز کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پکچر کا سائز 20 KB سے کم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے آپ نے اس کو کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی امیج کا سائز بھی زیادہ ہے تو وہ بھی آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے کم۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے براؤزر میں آئیں گے۔ براؤزر میں آنے کے بعد آپ نے اس پکچر کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہم جہاں براؤز پہ کلک کریں گے تو آگے ہماری پکچر جہاں بھی ہوگی اس کو ہم نے کر لینا ہے سلیکٹ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں 20 KB سے کم ہے۔ اس کے بعد ہم جہاں اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہماری پکچر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پکچر یہاں اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پیج کو سکرول ڈاؤن کریں گے۔ سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد نیچے ہے کنٹری آف ریزیڈنس۔ تو یہاں نیچے پاکستان پہلے سے ہی سلیکٹ ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے پاسپورٹ آفس۔ تو یہاں سلیکٹ پہ کلک کر کے آگے آپ کے قریب جو بھی پاسپورٹ آفس ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے، یا پھر جہاں سے آپ کا پاسپورٹ پہلے بنا تھا وہ آفس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے سیو، اس پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد ہماری یہ انفارمیشن ہو جائے گی سیو۔ انفارمیشن سیو ہونے کے بعد آگے ہمارے سامنے پرسنل انفارمیشن کا کچھ اس طرح سے پیج ہے جس میں ہمارا گیون نیم، سر نیم اور پروفیشن پہلے سے ہی سلیکٹ ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے کوالیفیکیشن۔ تو اس پہ کلک کر کے آپ کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے یہاں سے کر لینی ہے سلیکٹ۔ اس کے بعد نیچے ہے کہ کیا آپ نے بیرون ملک سیاسی پناہ کی درخواست دے رکھی ہے۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تو ہم یہاں نو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آگے ہے کیا آپ کو پناہ کی حیثیت سے رہائشی کارڈ جاری کیا گیا ہے، نہیں تو ہم یہاں بھی نو ہی سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے ہے کیا آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں، نہیں تو ہم یہاں بھی نو ہی سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے ہے سیو، اس پہ کلک کریں گے تو ہماری یہ ڈیٹیل ہو جائے گی سیو۔ اس کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے۔ تو یہاں ہم نے اپنے پرماننٹ ایڈریس کی ڈیٹیل کو انٹر کرنا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہے سلیکٹ یور پرماننٹ ایڈریس کنٹری۔ تو ہماری پرماننٹ کنٹری پاکستان ہے تو ہم یہاں پاکستان کو ہی سلیکٹ کریں گے۔
اس کے بعد ہے پروونس، اس پہ کلک کر کے آپ جس صوبے سے بھی ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے سٹی، اس پہ کلک کر کے آپ کی جو بھی پرماننٹ سٹی ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر لینی ہے۔ اس کے بعد آگے پوسٹل یا زپ کوڈ، تو آپ نے اپنا پوسٹل کوڈ یہاں انٹر کر لینا ہے۔ تو اگر آپ اپنا پوسٹل کوڈ نہیں جانتے تو آپ گوگل پہ اپنے علاقہ یا شہر کے ساتھ پوسٹل کوڈ ٹائپ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا پوسٹل کوڈ شو ہو جائے گا جو آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے۔ پوسٹل کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے ہے ایڈریس لائن 1، تو یہاں لائن 1 میں آپ نے اپنا ایڈریس انٹر کر لینا ہے، لیکن اگر آپ کا ایڈریس زیادہ ہے تو آپ جتنا ایڈریس لائن 1 میں رکھنا چاہتے ہیں وہ لائن 1 میں آپ انٹر کر لیں اور باقی ایڈریس آپ لائن 2 میں انٹر کر لیں۔ یہاں ایڈریس کی ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد نیچے ہے سیو، اس پہ کلک کریں گے۔ سیو پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں جو پاسپورٹ آفس آپ کے قریب یا جہاں آپ کا پاسپورٹ پہلے بنا تھا ان میں سے جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے ہے اپلیکینٹ موبائل نمبر، تو یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ تو نمبر سے پہلے آپ نے 0 انٹر نہیں کرنا بلکہ 300 کے آگے جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے۔ موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے ہے سیو، اس پہ کلک کریں گے۔ سیو پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا پیج ہے، تو ہم نے یہاں جو بھی ڈاکومنٹ امیج کو اپلوڈ کرنا ہے وہ جے پی جی یا جے پی ای جی فارمیٹ میں ہونی چاہیے، اور جو ڈاکومنٹ ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں ان کی ڈیٹیل ہمیں یہاں شو ہو رہی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہے پلیز پرووائڈ فنگر پرنٹس، تو ہم نے فنگر پرنٹ فارم پہ اپنی فنگرز لگا کر اسے ہم نے 600 DPI میں یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ فارم آپ نے یہاں ڈاؤن لوڈ فارم فنگر پرنٹ پہ کلک کر کے اس کو آپ نے کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ۔ اس کے بعد ہم نے CNIC کی فرنٹ اور بیک سائڈ کو اپلوڈ کرنا ہے، اور اپنے پرانے پاسپورٹ کے پہلے پیج کو جہاں ہماری پکچر اور ساتھ میں ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پاسپورٹ کے پیج نمبر 6 کی پکچر کو بھی اپلوڈ کرنا ہے، تو آپ کے یہاں پیج نمبر 6 کی جگہ کوئی اور پیج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایپلیکیشن کو کلوز کر کے دوبارہ اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے تو ہمارے یہاں پیج نمبر 6 چینج ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم نے ان ڈاکومنٹ کی جو پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس کا سائز 3 MB سے کم ہونا چاہیے۔ اگر ہماری پکچر کا سائز 3 MB سے زیادہ ہوگا تو وہ یہاں اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کے بھی ID کارڈ یا پاسپورٹ میں سے کسی کا بھی سائز 3 MB سے زیادہ ہے تو جیسے ہم نے ویڈیو میں پہلے اپنی پکچر کا سائز کم کیا تھا اسی ویب سائٹ سے آپ نے اپنے ID کارڈ یا پھر پاسپورٹ کی پکچر کو بھی ری سائز کر لینا ہے۔ فنگر پرنٹ فارم کو ہم سب سے لاسٹ میں اپلوڈ کریں گے، تو سب سے پہلے میں پیج نمبر 6 کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں یہاں سلیکٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ سلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہم پیج کو سکرول ڈاؤن کریں گے، تو سب سے نیچے ہے پاسپورٹ پیج نمبر 6، اس پہ ہم کلک کر کے اس کو کر لیں گے سلیکٹ۔ اس کے بعد ہم پاسپورٹ کے پیج نمبر 6 کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں بروز پہ کلک کریں گے، تو آگے ہمارا پاسپورٹ پیج نمبر 6 جہاں بھی ہوگا اس کو ہم کر لیں گے سلیکٹ۔ پیج سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارا پیج اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو پیج اپلوڈ ہونے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کا پیج نمبر 5 اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے ID کارڈ کو اپلوڈ کرنے کے لیے سلیکٹ پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد کاپی آف CNIC یا NICOP کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ کاپی آف CNIC یا NICOP سلیکٹ کرنے کے بعد بروز پہ کلک کریں گے، تو آگے ہم اپنے ID کارڈ کی پہلے فرنٹ سائڈ کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارے ID کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ کاپی اپلوڈ ہونے کے بعد جو ڈاکومنٹ بھی ہمارے اپلوڈ ہوں گے وہ ہمیں یہاں شو ہوتے جائیں گے۔ سیم اسی طرح سے ہی ہم اپنے ID کارڈ کی بیک سائڈ کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں سلیکٹ پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد کاپی آف CNIC یا NICOP کو دوبارہ سے سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں ہم بروز پہ کلک کریں گے تو آگے جہاں بھی ہمارے ID کارڈ کی بیک سائڈ کی امیج ہوگی اس کو ہم کر لیں گے سلیکٹ۔ ID کارڈ کی بیک سائڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارے ID کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ ID کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ ہونے کے بعد سیم اسی طرح سے ہی آپ نے اپنے پاسپورٹ کے پہلے 2 پیج جہاں آپ کی پکچر اور ڈیٹیل ہوتی ہے ان دونوں پیج کی ایک ہی پکچر لے کر اس کو بھی آپ نے سیم اسی طرح سے ہی کر لینا ہے اپلوڈ۔ اس کے بعد ہم نے اپنی فنگر پرنٹ فارم کو جہاں ڈاؤن لوڈ فارم فنگر پرنٹ فارم پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ نہیں لینا، اس کو آپ نے PDF میں ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے 2-3 پرنٹ نکلوا لینے ہیں، وہ اس لیے کہ اگر ایک فارم پہ آپ کی فنگر صحیح سے نہ لگیں تو آپ دوسرے فارم کو یوز کر لیں۔ تو اس فارم پہ اوپر ٹریکنگ ID ہوگی اور نیچے آپ کا فرسٹ نیم اور آگے لاسٹ نیم بھی ہوگا۔ تو آپ نے جس طرح سے یہاں اپنی فنگرز کو لگانا ہے اس کی انسٹرکشنز بھی آپ کو نیچے یہاں مل جائیں گی۔ تو یہاں اوپر جو باکس ہے یہ رائٹ ہینڈ کی فنگرز لگانے کے لیے ہیں، تو یہاں سب سے پہلے آپ کا رائٹ تھمب لگے گا، تو جو باکس خالی ہوگا اسی میں آپ نے اپنی فنگرز کو لگانا ہے۔ تو جس فنگر کو آپ نے باکس میں لگانا ہے اس کا نام بھی آپ کو اوپر مل جائے گا۔
جس باکس میں این لکھا ہوگا وہاں آپ نے اپنی کسی فنگر کو نہیں لگانا، بلکہ وہ باکس آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ تو خالی باکس آپ کے یہاں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ سیم اسی طرح سے ہی آپ نے نیچے لیفٹ ہینڈ کی فنگرز لگانی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے والے 3 باکس خالی ہیں، تو یہاں سب سے پہلے باکس میں ہمارا لیفٹ تھم لگے گا، اس سے آگے والے باکس میں لیفٹ تھم کے ساتھ والی فنگر یعنی شہادت کی فنگر لگے گی، اس سے آگے والے باکس میں ہماری سینٹر والی فنگر لگے گی۔ تو جس باکس میں جو فنگر لگنی ہے اس باکس پہ اس فنگر کا نام بھی مینشن ہوگا۔ تو فنگرز لگانے کے لیے آپ نے بلیک انک کا یوز کرنا ہے۔ جو بھی فنگر آپ نے لگانے ہیں وہ باکس میں سینٹر میں ہو اور بالکل سیدھی ہو۔ فنگرز لگانے کے بعد آپ نے اس فارم کو کسی سکینر کی شاپ سے 600 DPI میں کنورٹ کروا لینا ہے، اور یہ امیج JPG یا پھر JPEG فارمیٹ میں ہونی چاہیے، یا پھر اگر آپ اپنے موبائل سے ہی اس فارم کو 600 DPI میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس فارم کی اس موبائل سے پکچر لینی ہے جس کے کیمرے کا رزلٹ کافی بہتر ہو۔ پکچر لینے کے بعد آپ نے اپنے موبائل، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں موجود گوگل کروم کو اوپن کر کے سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے امیج کنورٹر ٹو JPG۔ امیج کنورٹر ٹو JPG ٹائپ کرنے کے بعد سرچ کریں گے۔ سرچ کرنے کے بعد آگے یہاں یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے اس کا انٹرفیس ہے۔ تو جس فارم کو آپ نے 600 DPI میں کنورٹ کرنا ہے اس کو یہاں اپلوڈ کرنے کے لیے ہم یہاں چوز فائل پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آگے ہمارا فارم جہاں بھی ہوگا اس کو ہم نے کر لینا ہے سلیکٹ۔ فارم کو سلیکٹ کرنے کے بعد آگے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ کا فارم یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے تو یہاں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں ود، تو اس باکس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے 3500۔ 3500 ٹائپ کرنے کے بعد نیچے ہے ہائٹ، تو یہاں باکس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے 4500۔ 4500 ٹائپ کرنے کے بعد نیچے ہے DPI، تو یہاں باکس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے 600۔ 600 ٹائپ کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے۔ سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد نیچے ہے سٹارٹ، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ کی یہ امیج 600 DPI میں کنورٹ ہو جائے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیش ہوگا۔ تو یہاں آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر کے اس کو کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اپنے براؤزر میں آئیں گے جہاں ہماری اپلیکیشن پینڈنگ ہے۔ تو یہاں ہم سلیکٹ پہ کلک کر کے آگے یہاں سے ہم فنگر پرنٹس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آگے یہاں براؤز پہ کلک کریں گے تو آگے جہاں بھی ہماری فنگر پرنٹ پکچر ہوگی اس کو آپ نے کر لینا ہے سلیکٹ۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آگے جہاں ہم اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہماری یہ پکچر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فنگر پرنٹ فارم بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی فنگر پرنٹ فارم کو اپنے موبائل سے ہی 600 DPI میں کنورٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تمام ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے ہے سیو کا بٹن، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں ہمیں ہماری تمام ڈیٹیل شو ہو رہی ہے۔ اس پیج کو ہم سکرول ڈاؤن کریں گے۔ سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد نیچے ہے ڈیکلریشن، تو یہاں نیچے جتنے بھی باکس ہیں ان سب کو آپ نے چیک مارک کرنا ہے۔ ان سب کو چیک مارک کرنے کے بعد نیچے ہے سیو، اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں ہم نے اپنے پاسپورٹ کی فیس پے کرنی ہے۔ تو فیس پے کرنے کے لیے نیچے ہے پروسیڈ ٹو پیمنٹ، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو نیچے یہاں ہم چیک مارک کریں گے۔ اس کے بعد نیچے ہے ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو، اس پہ کلک کریں گے۔ ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں آپ نے اپنے ID کارڈ کے مطابق اپنی انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ یہ تمام انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد نیچے ہے نیکسٹ، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں ہم نے اپنے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیل کو انٹر کرنا ہے۔ یہاں تمام ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد نیچے ہے کنفرم اینڈ کنٹینیو، اس پہ کلک کریں گے۔ کنفرم اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے پیج ہے، تو یہاں ہمارے بینک میں جو نمبر سیو ہوگا اس پہ ہمیں ایک کوڈ موصول ہوگا، تو یہاں ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آگے یہاں ہمارے نمبر پہ جو ہمیں کوڈ موصول ہوگا وہ ہم نے یہاں باکس میں انٹر کرنا ہے۔ کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے سبمٹ پہ کلک کریں گے۔ سبمٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہماری فیس پے ہو جائے گی۔ تو فیس پے ہونے کے بعد آگے ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس شو ہوگا، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تھینک یو فار یور پیمنٹ یو ہیو سکسیسفلی پیڈ فار یور ایپلیکیشن، یعنی ہماری فیس پے ہو چکی ہے۔ تو کچھ دن کے بعد اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایپلیکیشن پہ کوئی آبجیکشن تو نہیں لگا، تو اس کے لیے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کے کسی ڈاکومنٹ کی وجہ سے کوئی آبجیکشن لگا ہے تو اس ڈاکومنٹ کو یہاں اپلوڈ کرنے کا آپشن شو ہوگا، تو آپ نے اس ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر لینا ہے۔ تو جب آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا تو آپ کو ای میل یا پھر میسج کے ذریعے انفارم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ آپ کو 7 سے 10 دن میں ملے گا،
لیکن اگر آپ نے نارمل پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ آپ کو 20 سے 30 دن میں ملے گا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کا بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا پھر ایکسپائر ہونے میں 1 سال سے کم رہتا ہے تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح سے اپنے پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔